یوٹیوب کی پیداوار اور سوشل میڈیا کے چبل گروہ انہوں نے کوئی روایت دیکھ لی تو ڈگ ڈگی بنانا شروع کر دی، بجانا شروع کر دی، اور یہ اب مستقل ایک مسئلہ بنا دیا کہ بغیر عذر سفر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے۔ یہ زیادہ تر یہ گندگی ان یوٹیوبروں جن کو آپ سنتے ہیں بڑے شوق سے وقت گزارنے کے لیے، جو ایمان کے ڈاکو ہیں، انہوں نے تمہیں بتا رکھا ہے کہ بغیر عذر کے، بغیر سفر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا بالکل جائز ہے، حالانکہ یہ نری ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ یاد رکھو، قرآن کریم نے نماز کے اوقات خود بیان کیے اور فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ نسکتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز کو وقتوں میں فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت، نماز ہے اپنے وقتوں میں فرض۔ اگر وقت نہیں تو نماز فرض ہی نہیں، جب فرض نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ تو نماز کو اپنے وقتوں میں فرض کیا، اور پھر قرآن کریم میں بھی نماز کے اوقات مذکور ہیں، اور اس کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بھیج کر اوقات کو متعین کر کے بتایا گیا۔ کتب حدیث میں حدیث جبریل مشہور ہے کہ معراج کی رات جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو اگلی صبح سے جبریل آیا، 2 دن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہا، ایک دن نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور پھر فرمایا الوقت بین ہذین، کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں اس کا یہ بننا ہے، یہ حد ہے، اول وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر وقت یہ ہے، اس کے درمیان میں نمازیں پڑھنی ہیں۔ پھر جنگ احزاب میں نبی کریم علیہ السلام کی نماز چند نمازیں رہ گئی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے جنگ احزاب میں، اور پھر فرمایا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور قبروں کو جہنم سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز سے روک دیا، میری نمازیں رہ گئیں۔ اگر بغیر، جہاں تو عذر بھی موجود تھا، بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہو تو پھر پیغمبر کریم کیوں ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ لعنتی ان کی وجہ سے میری نمازیں رہ گئی؟ پھر آپ نے اسی ترتیب سے نمازیں پڑھی اور آپ نے ان پہ غصہ کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کا حتمی اور اٹل فیصلہ یہ ہے کہ نماز اپنے اوقات میں ہوگی۔ ہاں، اگر سو گیا، من نام عن صلاۃ اور نسیہا، اس حدیث پہ بھی غور کر لو، من نام عن صلاۃ اور نسیہا، اگر آدمی سو گیا اور اٹھنے کا ارادہ بھی تھا، نیت بھی تھی کہ میں اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا، لیکن نیند غالب آ گئی، سو گیا، جب مصروف ایسا تھا کہ ذہن سے بات نکل گئی کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں ہے، خیال نہیں آیا، تو فرمایا جو ہی اسے یاد آئے یا جو ہی بیدار ہو تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، جیسے ہی یاد آئے تو اس نماز کو پڑھ لے، وہ ہے قضا نماز۔ اگر نماز رہ گئی، جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، متعمدن عمدن نہیں چھوڑی، لیکن رہ گئی، تو اب بعد میں جب بھی موقع ملے وہ نماز پڑھے گا۔ اور اس کی ترتیب یہی ہے، جو پکا نمازی ہے کہ مثلا صبح کی نماز رہ گئی تو ظہر کی نماز سے پہلے صبح والی نماز پڑھ لے، ظہر کی رہ گئی عصر کی نماز سے پہلے ظہر والی نماز پڑھے، مغرب کی رہ گئی اسی ترتیب سے، جو قضا نماز ہے اس کو پہلے پڑھے اور جو ادا نماز ہے اس کو بعد میں پڑھے، ترتیب یہی ہے۔ لیکن وہ قضا نماز کا مسئلہ ہے، نماز کی ادا کا مسئلہ کہ وہ اپنے اوقات کے اندر ہوگی، اور نماز کی حفاظت کا مطلب ہی حفاظت الاوقات ہے، نماز کو اپنے وقتوں کے اندر پڑھنا ہے۔ اور سب سے بہتر یہی ہے کہ اگر نماز کے وقت اول مل جائے تو اس میں پڑھا جائے، نہیں تو کم از کم مکروہ وقت سے پہلے وقت مستحب میں نماز کو
پڑھا جائے۔ نماز کے اوقات کئی قسم پہ ہیں، ایک اوقات مستحبہ ہیں، مستحب اوقات، اور دوسرے اوقات مکروہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے۔ تو بہرحال صحابی نے عرض کیا ای العمل احب الی اللہ،